یہ واقعہ اتر پردیش کے ضلع شاہجہاں پور کے ایک گاؤں کا ہے۔ وہاں کی ایک شادی شدہ عورت نے پولیس کے سامنے ایک چونکا دینے والی شکایت درج کرائی۔ اس عورت نے الزام لگایا کہ اس کے سسر نے لمبے عرصے تک اس پر ظلم کیا، اس کے ساتھ زبردستی کی اور دھمکیاں دے کر اسے خاموش رکھا۔ عورت کے مطابق اس کا شوہر اکثر گھر سے باہر رہتا تھا اور جب وہ اکیلی ہوتی تو اس کا سسر اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا۔ ابتدا میں اس نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی کیونکہ گھر کی عزت اور معاشرتی شرمندگی کا خوف اس پر غالب تھا، مگر جب بات حد سے بڑھ گئی تو اس نے اپنی ساس اور محلے کی کچھ لوگوں کو بتایا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ بعد میں جب اس نے پولیس سے رجوع کیا تو گھر میں تنازع شدت اختیار کر گیا۔ عورت کا شوہر اس پر الٹا الزام لگانے لگا کہ وہ گھر کی بدنامی کر رہی ہے۔ معاملہ اس قدر بگڑا کہ شوہر نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق عورت نے بتایا کہ جب اس کا شوہر دوسری شادی کرنے گیا تو وہ خود تھانے پہنچی اور انصاف کی مانگ کی۔ بعد میں پولیس نے مقدمہ درج کیا اور سسر کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ عورت کے مطابق وہ انصاف چاہتی ہے تاکہ کوئی دوسری عورت اس طرح کی اذیت نہ جھیلے جیسی اس نے جھیلی ہے۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں بحث کا موضوع بن گیا۔ عورت نے کہا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں، اب میں لڑوں گی اپنے لیے اور ان سب عورتوں کے لیے جو ظلم برداشت کرتی رہتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ شاہجہاں پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر بادل تھے اور ایک چھوٹے سے گھر کے اندر روشنی مدھم تھی۔ وہاں بیٹھی تھی ریما، ایک 26 سالہ عورت جس کی آنکھوں میں خوف اور آنسو دونوں تھے۔ اس کے دل میں کچھ ایسا دب گیا تھا جو وہ برسوں سے کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ریما کا شوہر روہت اکثر کام کے بہانے شہر جاتا، دنوں تک واپس نہ آتا۔ گھر میں اس کا سسر راجندر ایک سخت مزاج اور خود غرض آدمی ہمیشہ اسے خوف میں مبتلا رکھتا۔ اس کے لہجے میں حکم، آنکھوں میں غرور اور چال میں زہر تھا۔ ابتدا میں ریما نے بہت برداشت کیا، ہر روز دل کو سمجھاتی رہی کہ یہ اس کا گھر ہے، اس کے شوہر کا مکان ہے، وہ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایک دن ظلم حد پار گئی۔ وہ لمحہ جب اس کے صبر نے چیخ بننے کا فیصلہ کیا۔ ریما نے سب کو بتانے کی کوشش کی مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ گاؤں کے لوگ ہنستے رہے۔ ساس نے اسے بدنامی کا خوف دلایا اور شوہر نے کہا تمہیں وہم ہے، مگر وہ وہم نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس نے ایک بہو کو اندر سے ہمیشہ کے لیے توڑ ڈالا۔ ایک دن ریما کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شوہر نے دوسری شادی کرنے کی تیاری کی۔ ریما کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کہا جب میں نے ظلم برداشت کیا تو تم سب نے چپ رہنا بہتر سمجھا، مگر اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ وہ تھانے پہنچی، پورا گاؤں تماشا دیکھتا رہا مگر ریما نے پہلی بار اپنا ڈرامہ بند کیا۔ پولیس کے سامنے اس نے سارا سچ بیان کر دیا۔ اس کے لفظوں میں کانپتی ہوئی ہمت تھی اور آنکھوں میں برسوں کی اذیت کا طوفان تھا۔ پولیس نے کارروائی شروع کی، سسر کو گرفتار کیا، شوہر پر بھی تشدد اور دھمکیوں کا مقدمہ بنا۔ گاؤں میں پہلی بار کسی عورت نے اپنے ہی گھر کے خلاف کھڑا ہو کر انصاف مانگا۔ ریما عدالت کے دروازے سے باہر نکلی، اس کے قدم مضبوط تھے۔ میڈیا والے مائک لیے کھڑے تھے مگر وہ صرف اتنا بولی میں نے اپنے خوف کو مار دیا ہے، اب میری چیخ خاموش نہیں رہے گی۔ کیمرہ اس کے چہرے پر رک گیا، وہی چہرہ جو کبھی مظلوم تھا آج اس پر ایک عورت کی جیت کا نور تھا۔ جی ہاں دوستو، اس عورت کے ساتھ اس کے سسر نے جو بھی کیا وہ بے حد شرمناک اور انسانیت کی نوعیت سے دیکھا جائے تو بہت ہی بھیانک تھا، جس سے اس کا جرم معافی کے لائق نہیں تھا۔ ہمارے سماج کے اندر کہا جاتا ہے کہ سسر اور بہو کے بیچ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ باپ اور بیٹی جیسا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی یہ رشتے سگے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے کسی لڑکی سے تو جیسے بیٹا اس کا سگا ہوتا ہے، سیم اسی طریقے سے بہو بھی اس کے لیے سگی ہو جاتی ہے،
सगी बेटी की मानिंद। लेकिन इस ससुर राजेंद्र ने अपनी ही बहू के साथ कई रातें बिताई और राजी खुशी से नहीं, जबरदस्ती, क्या दिन क्या रात, जब मौका मिला उसको दरिंदों की तरह शिकार किया। तो दोस्तों, ऐसे ससुर को सजा तो मिलनी ही चाहिए, इसलिए कि हमारा कानून भी कहता है अगर कोई भी संबंध आपसी रजामंदी से बनाया जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जिस फेल के साथ जबरदस्ती शामिल हो तो फिर जो गुनहगार है उसको सजा दिया जाएगा और ऐसे गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखे, या ऐसे जो लोगों के दिल में इरादा बन रहा हो करने का, वो ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है, वो बुराइयां जो रिश्तों को लगातार बदनाम कर रही है और जो पाक पवित्र रिश्ते हैं इन पर से भरोसा उठा रही है, ऐसे लोगों को बेनकाब करके सलाखों के पीछे भेजना और इबरत का निशान बना देना ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे गंदे ख्यालात रखते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।